ہمارے ایک رشتے دار تھے امریکہ میں, انہوں نے وہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کتاب پڑھی, اور اس ڈاکٹر نے یہی ثابت کیا تھا کہ نفسیاتی ڈاکٹر بعض دفعہ ایک سادہ سے کیس کو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا بنا دیتے ہیں, پیچیدہ بنا دیتے ہیں. وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے اس کو, کیونکہ انہوں نے پڑھا بہت ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی اتنی پڑھائی کو اس مریض پہ فٹ کر کے, وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے, اس کو بیچارے کو کہیں بغل میں کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہوگا, ممکن ہے اس کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایک بچہ جو تھا نا انگریزوں میں, اسے کیا ہوا ہے کہ وہ سائیکل لے کے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا کمرے میں شروع کر دیا اس نے سائیکل کا. اب ماں باپ نے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اس نے اس طرح سے سائیکل چلائی ہو. تو اس کے والدین آئے, انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا, بیٹھے بیٹھے چکر لگا رہے ہو, غلط ہے, چکر آئیں گے گر جاؤ. بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب انگریز آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے. ماں باپ پریشان ہوئے کہ یار ایسا کبھی اس نے کیا نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے بھائی, ڈاکٹر کو فون کیا جائے. نفسیاتی ڈاکٹر آیا, بچے کی پوری ہسٹری پڑھی اس نے, اس کا رزلٹ جو اسکولوں میں کیا کارکردگی رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی, پورے سال کی رپورٹیں پڑھیں. پوری رپورٹوں کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ایسا ابھی تک کوئی ایب نارملٹی والا کیس سامنے آیا نہیں ہے, پھر کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, گھومے جا رہا ہے. بچے کو 2-3 دفعہ سمجھایا, پھر بھی بچہ نہیں رکا, پھر بھی گھومے جا رہا ہے. پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اس نے کہ بھائی یہ کیس میری سمجھ میں آنے والا, بولو بھائی نہیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے. ہے تو لطیفہ, لیکن ظاہر ہے کچھ فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں, مگر ان سے جو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے نا وہ سبق درست ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, وہ لکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ, اس کی پوری ہسٹری پڑھ رہے ہیں. ماں پہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ ان کے ددیال ننیال میں کوئی دماغی مریض تو نہیں گزرا. 12 ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے. محلے میں قریب میں ایک پٹھان قاری صاحب رہتے تھے, ان کو پتہ چلا, وہ آئے, ایک تھپڑ لگایا بچے کو رکھ کے, بولے انسان کا بچہ بن بیٹھ جا آرام سے. بچہ ایک دم سائیکل روک کے آرام سے بیٹھے وغیرہ, سوری قاری صاحب. اب دیکھو کتنا آسان کیس تھا, اس بچے کو ایک زوردار جھانپڑ کی ضرورت تھی. تو ہم پاکستان میں اکثر نفسیاتی کیس اس طریقے سے کیا کر لیتے ہیں, میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے کہ بھائی بچہ یوں ہے, وہ اصل میں ایکچولی بچہ صبح صبح اٹھ کے پتہ نہیں عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے, ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کیسز, بچہ یہ کرتا ہے اسکول میں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی 2-3 طبیعت سے چماٹ لگاتا ہوں. ہمارے ہاں یاد رکھو, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملکوں میں غربت, مہنگائی, سب کے باوجود بچوں میں نفسیاتی بیماریاں کا ریشو 0 یعنی 0.001% ہوگا. یہ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ. ہمارے ہاں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو لاکھوں میں 1 ہے, لیکن ان ملکوں میں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سختی کی بالکل اجازت نہیں ہے. بچے کو آپ نے جب گائیڈ کرنا ہی چھوڑ دیا اور محبت سے ہی سمجھا رہے ہر چیز, بچے میں اتنی عقل تھوڑی ہوتی کہ دلائل سے بات سمجھے. اسے تو روب سے اس کے دماغ میں یہ بٹھانا پڑتا ہے کہ غلط کام ہے. اپنے باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن ایسے واقعات جن سے لوگوں کو فائدہ ہو, میرا خیال ہے ان سے کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بچے نے, بچی تھی 5-6 سال کی, اس نے کہیں پرس سے 5 روپے نکال لیے. پرانی بات ہے, 4-5 سال پرانی, ویسے ہی نکال لیے کچھ لینے کے لیے. اس پہ میں نے اسے معاف نہیں کیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, اور میں نے اس کو 2 تھپڑ بہت زور سے لگائے. بعد میں پھر تلافی بھی کی, اس کو دکان لے گئے, چیزیں دلائیں, گھمانے پھرانے. تلافی کرنی چاہیے. جب بھی آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاقت کی بھی کچھ دوا دیتا ہے نا, کہ بھائی اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں اس کی کیا ہو. بغاوت جب پھیلتی ہے جب آپ سختی کریں اور پھر محبت سے اس کی تلافی نہ کریں. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ معمولی جرم نہیں. اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ جتنے مرضی پیسے میرے پڑے ہوئے ہوں میز پہ, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کوئی بچہ اسے ہاتھ, کیونکہ یہ خبر پھر تمام بچوں میں پھیل گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انگریز کے پاس یہ آپشن نہیں, تو لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بھئی یہ, حالانکہ وہ 5 روپے کی کیا اوقات ہے, لیکن یہ جتنے بڑے بڑے چور ہیں میرے بھائی, یہ 5 روپے سے ہی بنتے ہیں چور. تو اب اس موقع پر اگر میں دلائل سے بات سمجھاتا, سمجھ میں آنے کا امکان بھی تھا اور یہ بھی امکان تھا کہ سمجھ میں نہ آتا, دونوں چیزیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں ہم دوسرا آپشن, اس کا رسک نہیں لے سکتے ہم.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. جو تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے, یہاں نرمی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کی, اگر وہ خود سے قدرت نے پورے نہ کیے ان کی تلافی بہت مشکل ہے. پھر تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, بچوں کو پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. بچوں بگڑتے بھی ہیں اس سے زیادہ. جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے. تو بچہ کہیں چوری کرے, اسی طرح یاد رکھو بچہ اپنے بڑوں میں سے کسی سے بدتمیزی کرے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. آپ کہیں اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے بدتمیزی سے بات کر لی ابا سے یا اماں سے یا چاچا سے یا ماموں سے یا خالہ سے, تو کیا ہو گیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں کیا, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصل میں بچے کو تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے. اگر اس کے دل میں بڑے کا احترام نکل گیا تربیت کا آپشن ختم. اور احترام نکلتا کیسے ہے؟ بدتمیزی سے. بھائی جان جب وہ بڑے سے بدتمیزی سے بات کرے گا تو احترام رہے گا اس کے دل میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, پولیس آفیسر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, تو اس کا مطلب آپ کے دل سے پولیس کا احترام ختم. تو آپ کے پاس پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہو, اس کے سامنے آپ کے پاس تمیز سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو جو بھی بڑے ہیں خاندان کے, اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بڑے ہیں نا, غلط ہوں صحیح ہوں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آ کے کمپلین کروا دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بس. اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان, کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی, وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. ہر وقت کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے بولو بھائی بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ, یہ فلانے مولوی ایسے, فلانے ایسے, فلانے بزرگ ایسے, بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں, یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے, وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے, نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے, تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا, کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے. تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں. باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب تھے, ان کا بچہ سست بہت تھا, 1 گھنٹہ لگاتا تھا صبح اٹھ کے لیٹرین جانے میں, اور وہاں جا کے پھر پولیس بلوانی پڑتی تھی کہ باہر آ جا. کیا کر لے بھائی؟ باہر آ جا. تو وہ بھی پریشان اپنے بچے کے بارے میں. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا محبت سے سمجھائیں, یہ کریں. جب نہیں آئی نا سمجھ میں, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم جہاں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں, وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. ان واقعات سے یہ قرآن و حدیث ہی کو میں, یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے نا. تربیت کیسے کرنی ہے یہ تو پھر اپنے عرف کو دیکھ کے بتایا جائے گا نا. تو ہمارے پڑوس میں ایک بیکری کی دکان تھی, کچھ لوگوں نے کھولی, پنجاب سے فیملی آئی تھی وہ. تو انہوں نے, وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ دکان پہ ہمارے ساتھ, کیا کرو, کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ. اب وہ بیٹے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 18-20 سال. تو مجھے یاد ہے وہ پنجابی فیملی تھی, اور آپ کو پتا ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں بڑی جان لگاتے ہیں, ایسے سستی برداشت نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ جو نیا نیا آیا نا پنجاب سے, ہم جا کے کہہ رہے ہیں بھائی کیک رس دے دیں آدھا کلو یا 1 پاؤ. وہ جا رہا ہے شیشے کھول رہا ہے, پھر یوں کر کے ایک یوں ڈالا, پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سستی ہے بھائی. کسٹمر کھڑا ہوا ہے,